اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ مظلوم کے علاوہ کسی سے بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کوئی نیکی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر نہ لائیں، اور کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ وہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہ کیا، اللہ انہیں جلد ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے حبیب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیں، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر سوال کیا تھا کہ وہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں گرنے والی بجلی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا فرمایا، یعنی ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پھر ہم نے ان سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ شکر کا سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس یا اریحہ بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن میں مچھلی کا شکار کر کے
حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ تو پھر ان کے اپنے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق شہید کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ غلاف نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اور ان پر لعنت کی اس لیے بھی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان لگایا۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو شہید کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو شہید کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک شخص کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا جس کو انہوں نے قتل کیا، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی طرف سے ضرور شک میں ہیں، انہیں اس حقیقت کی کچھ بھی خبر نہیں، وہ صرف اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو شہید نہیں کیا۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے ہم نے بعض وہ پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے رشوت وغیرہ حرام طریقوں سے، اور ان یہودیوں میں سے جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔
لیکن ان میں سے پختہ علم والے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور مومن ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، ان لوگوں کو بہت جلد ہم بڑا ثواب دیں گے۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب و یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور دیگر رسولوں کو جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے فرما چکے ہیں، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر ابھی تک آپ سے نہ فرمایا، یعنی جن کے مبارک ناموں کی تفصیل قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمائی گئی، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ سب رسول خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجے تاکہ رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا۔ یہ منکر اگرچہ گواہی نہ دیں، لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے آپ کی طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ سوائے جہنم کے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول معظم تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تشریف لائے تو اپنی بھلائی کے لیے ایمان لاؤ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں صرف سچ کہو، یعنی کسی کو اللہ کا شریک اور بیٹا نہ ٹھہراؤ۔ مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے تو اللہ کے رسول ہی ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہیں، یعنی جنہیں لفظ کن فرما کر اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جسے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی پیدا کی ہوئی ایک روح ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ معبود تو صرف ایک اللہ ہی ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور مقرب فرشتے اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار محسوس نہ کریں گے، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو بہت جلد اللہ ان سب کو ہانک کر اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا اور سزا دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے مزید انعام بھی دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے عار محسوس کی اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور یعنی قرآن نازل کیا۔
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو بہت جلد اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ دکھائے گا۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے محبوب، لوگ آپ سے حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو سگی یا والد کی طرف سے، تو اس کے لیے آدھا ترکہ ہے۔ اسی طرح مرد اپنی بہن کے پورے مال کا وارث ہوگا اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر کلالہ کی 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ تو ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر کلالہ کے وارث کئی بھائی بہن مرد و عورت سب ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال کیے گئے مگر وہ جانور حرام ہیں جو تمہیں آگے آیات میں بیان کیے جائیں گے، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی بھی جانور کا شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی،
اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ قربانی کے ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہوں، اور نہ ان لوگوں کے جان و مال کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے عزت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آئیں، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں ہرگز زیادتی پر نہ ابھارے، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ اے لوگوں، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مرے، اور جو بے دھار کی چیز سے مارا گیا ہو جیسے لکڑی وغیرہ سے، اور جو جانور اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا ہو، تو یہ سب تم پر حرام ہے، مگر جن جانوروں کو تم مرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو تو وہ حلال ہے، اور حرام ہے تم پر وہ جانور جو بتوں کے نشان پر ذبح کیا جائے، اور تمہارا تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ پھر جو کوئی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو، یعنی حرام کے سوا کچھ نہ ملے، تو جان بچانے کے لیے اسے اجازت ہے، بشرط یہ کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ اے محبوب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور تمہارے سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے، جن کو تم شکار کا وہ طریقہ سکھاتے ہو
جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے تو تم اس شکار سے کھاؤ جسے مار کر وہ تمہارے لیے رہنے دیں، یعنی خود اس میں سے نہ کھائیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوئے اور نہ خفیہ دوستی کرتے ہوئے، اور جو ایمان یعنی اسلامی احکام کا انکار کرے تو بے شک اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو یعنی غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اس طرح کہ اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اور تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، اور وہ پختہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا،
اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی نا انصافی پر ہرگز نہ ابھارے۔ تم ہمیشہ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے نیک عمل کرنے والے مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی جہنمی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب ایک قوم نے چاہا کہ لڑائی کے لیے وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنی اور اپنے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کا پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تاکہ وہ عہد پورا کرنے کی تلقین کریں، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو بے شک میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ تو ان یہودیوں کے اپنے پختہ عہد توڑ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اور وہ توریت میں اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور انہیں جو نصیحتیں کی گئی تھیں وہ اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، یعنی عمل نہیں کیا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت اور دغا بازی پر آگاہ ہوتے رہیں گے، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے جو آپ پر ایمان لے آئے، تو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہم نصارہ یعنی دین الہی کے مددگار ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، تو جو نصیحتیں انہیں کی گئی تھیں وہ بھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور بغض کو لازم کر دیا، اور بہت جلد اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں عیسائیوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے وہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے کتاب یعنی توریت اور انجیل کی بہت سی ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا یعنی محمد مصطفیٰ، اور روشن کتاب یعنی قرآن کریم۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے ذرا بتاؤ، اگر اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت
اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور یہود اور نصارہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہی ہو جیسے اور انسان ہے، وہ جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، بے شک ایک عرصہ دراز تک رسولوں کی آمد بند رہنے کے بعد تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے جو تمہارے لیے ہمارے احکام بیان فرماتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تشریف لے آئے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اے حبیب، آپ وہ واقعہ ذکر کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تم میں بہت سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس وقت سارے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہ دیا، یعنی دریا میں خشک راستے بنا کر تمہیں بچا لیا اور تمہارے دشمن فرعونیوں کو غرق کر دیا، اس کے علاوہ بھی تمہیں نعمتیں دیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس پاک زمین یعنی بیت المقدس میں جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ ہیں، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں
تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو مرد یعنی حضرت یوشع اور حضرت کالب جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں ہدایت اور فرما برداری کی دولت سے نوازا تھا۔ وہ بولے تم ان پر دروازے سے زبردستی داخل ہو جاؤ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ وہ بولے اے موسیٰ، ہم تو اس شہر میں ہرگز کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ زبردست لوگ وہاں موجود ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور تم دونوں ہی ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، مجھے صرف اپنا اور اپنے بھائی اور مزید دو مومنوں کا اختیار ہے، یعنی ہم تیرے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو ہمیں اور نافرمان لوگوں کو جدا کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا تو وہ مقدس زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام ہے، یعنی اس مدت میں اس میں داخل نہ ہو سکیں گے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، آپ نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے محبوب، آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کا سچا قصہ سنا دیجئے۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرے یعنی قابیل نے کہا قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے یعنی حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ذمے لگیں، پھر تو دوزخی ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ تو قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا، لہذا اس نے اسے قتل کر دیا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک قوا بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، تو وہ پچھتاتا رہ گیا۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی کہ جو کوئی کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کرنے کے لیے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ اور بے شک ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ اگر وہ قتل کریں تو انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، یا اگر قتل کریں اور مال بھی چھینیں تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، یا اگر مال چھینے تو ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا اگر لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں تو وہ ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بحد رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو وہ ان سزاؤں اور عذاب آخرت سے تو بچ جائیں گے، مگر لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص باقی رہے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو کہ اسے دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں تو ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے اور اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چوری کرے تو ان کے اس جرم کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالو اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ تو جس نے اپنے اوپر ظلم یعنی چوری کے بعد توبہ کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہے بخشتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے دوڑتے ہیں، کچھ منافقین جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اور کچھ یہودی، یہ دونوں جھوٹی باتیں خوب سنتے ہیں اور دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کے پاس ابھی تک حاضر نہیں ہوئے۔ وہ یہودی توریت میں اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں
اگر تمہیں ہمارا بتایا ہوا یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچنا یعنی نہ ماننا۔ تو جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے سننے والے تو اسے کسی طرح اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ خوب جھوٹ سننے والے بڑے ہی حرام کھانے والے ہیں، تو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ سے فیصلہ کیوں کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو توریت ہے، اس میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ شادی شدہ مرد و عورت جب زنا کریں تو انہیں سنسار کیا جائے، پھر اس کے باوجود بھی وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، اور وہ کسی کتاب پر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور اللہ والے اور علماء، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ تو ہے یہودیوں، توریت میں ہمارے حبیب کی شان و عظمت اور رجم کا جو حکم ہے اسے بیان کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت نہ لو، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے توریت میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان
یعنی قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، وہ قاتل مرد ہو یا عورت، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں ویسا ہی بدلہ ہے۔ یعنی جو کسی کی آنکھ وغیرہ کو زخمی کرے گا تو اسے بھی ویسا ہی زخم لگایا جائے گا۔ پھر جو شخص بدلہ معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے ان نبیوں کے بعد ان کے نشان قدم پر، یعنی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سے پہلے موجود کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس پر نگہبان اور گواہ ہے۔ آپ ان کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور اے سننے والے تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس حق کو چھوڑ کر جو تیرے پاس آیا ہے۔ ہم نے تم سب امتوں کے لیے ایک ایک شریعت اور عمل کا واضح راستہ رکھا، یعنی مختلف رسول مختلف احکام لاتے رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اسے منظور یہ ہے کہ اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تو تم نیکیوں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون۔ اور ہم نے قرآن میں حکم دیا کہ اے مسلمان، اہل کتاب کے درمیان اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کر اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چل اور ان سے بچتا رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی حکم سے تجھے پھیر دیں جو اللہ نے تیری طرف اتارا، پھر اگر وہ اللہ کے حکم سے منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کے سبب سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور نافرمان ہیں۔ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ تو کیا وہ زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی بروز قیامت اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ یہود اور نصارہ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یعنی فتح مکہ اور خیبر وغیرہ، یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے، یعنی منافقین کی ذلت اور رسوائی وغیرہ کا، تو وہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی منافقت پر پچھتاتے رہ جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور اس وقت ایمان والے کہیں گے، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان منافقین کے تمام اعمال برباد ہو گئے تو وہ نقصان میں رہ گئے۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا یعنی کفر اختیار کرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور جہاد کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کچھ خوف نہ کریں گے۔ یہ یعنی ابھی جو 6 صفات ذکر کی گئیں اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اسے ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کیا بات بری لگی؟ یہی نہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن پر ایمان لائے جو ہماری طرف اترا، اور ان تمام کتابوں پر جو اس سے پہلے اتریں، اور بے شک تم میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ آپ ان سے فرما دیجئے کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک اس سے بدتر درجے میں ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری بنا دیے۔ انہی لوگوں کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور یہودیوں میں سے جو منافق ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر، اور جو کفر و نفاق وہ چھپا رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ان یہودیوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم و زیادتی اور حرام کھانے میں بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے درویش اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر اس بیہودہ بات کی وجہ سے لعنت کی گئی۔ اللہ بخیل نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور اے محبوب، جو قرآن آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا وہ ان میں بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، یعنی جیسے جیسے قرآن اترتا جائے گا ان کا حسد اور کفر بڑھتا جائے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے
تو ضرور ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں داخل کرتے۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا سب کو قائم رکھتے یعنی عمل کرتے تو انہیں اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی ہر طرف سے رزق کی کثرت ہوتی۔ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں یعنی جو ایمان لے آئے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم کسی بھی دین پر نہیں ہو جب تک توریت اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ان سب کو قائم نہ کرو، اور اے محبوب، بے شک جو قرآن آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، تو آپ کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی، ان میں سے جو کوئی اللہ اور قیامت کے دن پر سچے دل سے ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آئے جو ان کی نفسانی خواہش کے خلاف تھا تو انہوں نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کر دیا۔
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور وہ اس گمان میں رہے کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو وہ حق دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد پھر ان میں بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے تمام کام دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ تو مسیح مریم کا بیٹا ہی ہے، حالانکہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اپنی ان بیہودہ باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں، معبود نہیں۔ بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم سچی ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے ان نشانیوں کے باوجود وہ کیسے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو چکے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کر چکے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ جو بھی برا کام کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے محبوب، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی برا عمل ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، جس کی بنا پر اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے نبی اور اس قرآن پر جو ان کی طرف اتارا گیا ہے ایمان لے آتے تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ضرور آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ضرور آپ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ یہ محبت اس لیے ہے کہ ان میں عالم اور زاہد ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔